اردو امپائر کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر یقیناً آپ کو حیرت کا ایسا ہی سکا طاری ہو جائے گا جیسے ہمیں یہ سب پہلی مرتبہ جان کر ہوا تھا۔ دراصل 1960 میں ایران ایک غریب اور ترقی پذیر ملک ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام کا بھی شکار تھا، جہاں پانی، تعلیم اور طبی سہولیات کا سخت فقدان تھا۔ ان دنوں سربراہ مملکت مشہور عامر رضا شاہ پہلوی تھا، جو کہ پہلوی سلطنت کا آخری بادشاہ تھا۔ رضا شاہ ایک لبرل، ترقی پسند اور مذہبی کلچر کا دلدادہ شخص تھا، جو کہ ایران کو دنیا کی ترقی یافتہ اور خوشحالی مغربی ممالک کی صف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے اس ویژن اور کاوش کے سلسلے میں شاہ پوری دنیا کی حکومتوں کی توجہ اور سپورٹ کا خواہاں تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اپنی اس انقلابی ویژن کو آخر پوری دنیا کی حکومتوں کی نظر میں کیسے لاتا کہ دنیا نہ صرف اس منصوبے سے منوعن آگاہ ہو جاتی بلکہ خوشی خوشی شاہ کی سپورٹ کرنے پر بھی راضی ہو جاتی۔ اس سلسلے میں شاہ کے پاس ایک پلان تھا جس کے مطابق وہ سلطنت فارس کے قیام کی 2500ویں سالگرہ پر ایک ایسی شاندار بین الاقوامی پارٹی کا انتظام کر کے پوری دنیا کے صدور و وزراء اعظم اور دیگر سربراہان مملکت کو مدعو کرنا چاہتا تھا۔ اس جیسی پارٹی آج تک نہ کسی نے دیکھی ہو اور نہ سنی ہو۔ سائرس اعظم کے ہاتھوں سلطنت فارس کے قیام کو 1971 میں پورے 2500 سال مکمل ہو رہے تھے اور شاہ نے یہ پارٹی اس موقع پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس قدر بڑے پیمانے کی اور اتنی شاندار تقریب کہاں پر منعقد کی جائے۔ اس وقت میں ایران میں کوئی ایسا بڑا شاندار ہوٹل یا کوئی ایسا ایونٹ ہال موجود نہ تھا کہ جو اس لیول کی تقریب کے شایان شان ہوتا۔ چنانچہ کئی آپشن پر غور کرنے کے بعد شاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پارٹی صحرائے شیراز کے بیچوں بیچ واقع قدیم سلطنت فارس کے شہر پرسیپلس کے متروک شدہ کھنڈرات کے قریب ایک مصنوعی شہر قائم کر کے وہاں منعقد کی جائے۔ ایک انتہائی دور دراز کا بے آب و گیا ریگستان کے جہاں موسم دن کو شدید گرم یعنی 40 ڈگری تک، رات کو شدید سرد 0 ڈگری سے بھی نیچے ہو، نہ وہاں تک آنے جانے کا کوئی راستہ ہو، نہ وہاں بجلی نہ پانی، اور یہ علاقہ سانپوں، بچھوؤں اور زہریلے ریگستانی جانوروں سے اٹا پڑا تھا۔ اور شاہ اس موقع پر ایک 3 روزہ بین الاقوامی تقریب منعقد کرنا چاہتا تھا، پر بادشاہ کا حکم تھا۔ چنانچہ اس صحرا کے بیچوں بیچ ایک مصنوعی شہر کی تعمیر کے ناقابل یقین حد تک حیران کن منصوبے پر کام 1969 میں ہی شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے پرسیپلس کے کھنڈرات کے 30 مربع پر جہازوں کے ذریعے زہریلا سپرے کیا گیا، جس کے بعد اس سارے علاقے سے ایک ٹرک کے برابر سانپوں، بچھوؤں اور دیگر جانوروں کی لاشیں اٹھا کر وہاں سے ہٹائیں گئیں۔ اس کے بعد قریب ترین شہر شیراز سے پرسیپلس تک ایک ہائی وے کی تعمیر پر کام شروع کر دیا گیا، جس کے ذریعے سبھی مہمانوں کو تقریب کے مقام تک پہنچایا جانا تھا۔ ساتھ ہی شیراز میں ایک نئے ہوائی اڈے کی تعمیر پر بھی کام شروع کر دیا گیا، جہاں نہ صرف مہمانوں کے طیاروں نے اترنا تھا بلکہ مصنوعی شہر کی تعمیر و تزئین کے لیے سارا ساز و سامان بھی اسی ایئر فیلڈ کے ذریعے پہنچا کر یہاں سے گاڑیوں کے ذریعے پرسیپلس تک پہنچایا جانا تھا۔ شیراز تا پرسیپلس ہائی وے پر دونوں اطراف درخت لگائے گئے اور بڑی تعداد میں لائٹنگ کی گئی۔ اتنا ہی نہیں، شاہ حکومت نے شیراز میں 2 نئے 5 اسٹار ہوٹلز بنام کروش اور دیریوش تعمیر کروائے۔ 300 کمروں پر مشتمل ان ہوٹلز میں اصل مہمانوں کے ساتھ آئے اہم افراد کو بھی ٹھہرایا جانا تھا۔ پرسیپلس کی بنجر اور بے آب و گیا زمین کو ایک خوبصورت سرسبز قطع زمین میں بدل دینے کے لیے شاہ نے بھاری مقدار میں گھاس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے 15,000 خوبصورت درخت اور تقریباً 20,000 پھولدار پودے بالخصوص گلاب منگوائے، تاکہ ان کی مدد سے پرسیپلس کو ایک جنت ارضی میں تبدیل کیا جا سکے۔ اور اس کام کی ذمہ داری شاہ نے ورسلز فرانس کے ایک مشہور فلورسٹ جارج ٹروفو کو دی۔ اس مصنوعی سبزہ زار کو سجانے کے لیے شاہ نے یورپ سے 50,000 سریلے پرندے جیسے کنیری اور 20,000 چڑیاں منگوائیں اور انہیں اس مقام پر چھوڑ دیا گیا۔ مہمانوں کی رہائش کے لیے پرسیپلس میں باغات کے بیچوں بیچ 50 عدد لگژری اور بے مثال حد تک پرآسائش خیمے نصب کیے گئے، جنہیں ایک ستارے کی شکل میں 5 لڑیوں میں نصب کیا گیا۔ ان کے بیچوں بیچ کئی فواروں سے لیس ایک شاندار بڑا تالاب تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیمہ بستی کے آغاز پر 2 انتہائی بڑے شاندار ایونٹ ہال تعمیر کیے گئے۔ مہمانوں کی توازہ کے لیے شاہ نے دنیا میں دستیاب سب سے عمدہ اور لذیذ کھانوں میں اور سب سے مہنگی مشروبات کا انتظام کیا، اور اس سب کا انتظام شاہ نے اس دور میں دنیا کے سب سے بہترین ریسٹورنٹ میکسیم کے ذمہ کیا، جس کا تعلق فرانس سے ہے۔ میکسیم نے جو سامان کئی پروازوں کے ذریعے پرسیپلس منتقل کیا، ان میں 18 ٹن پھل، سبزیاں اور دیگر سامان، 3,80,000 انڈے، 2700 کلو گرام بیف، پورک اور دمبے کا گوشت، 1280 کلو گرام چکن اور مچھلی، 30 کلو سالم ہرن،
مور اور دیگر جانور 2500 بوتل شیمپین، 1000 بوتل برگنڈی، 1000 بوتل بورڈو اور درجنوں دیگر اقسام کی مہنگی شراب مہیا کی۔ اس دعوت پر پوری دنیا کے سربراہان مملکت نے شرکت کرنا تھی۔ اس دعوت میں پوری دنیا کے سربراہان مملکت نے شرکت کرنا تھی تو ظاہر ہے اس کی سیکیورٹی اپنے آپ میں ایک بہت اہم ایشو تھی۔ اس مقصد کے لیے شاہ نے 65,000 فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو پرسیپلس اور اس تک پہنچنے کے لیے سبھی راستوں پر تعینات کیا۔ اس عالی شان ایونٹ کے لیے شاہ کی حکومت نے 1 سال قبل ہی دنیا کے مشہور میڈیا کمپنیز، ٹی وی چینلز، اخبارات اور جرائد دیگر ذرائع ابلاغ سے رابطہ کر کے اس ایونٹ کی کوریج کے سلسلے میں کام شروع کر دیا۔ ایرانی فلم بورڈ نے اس ایونٹ پر ایک باقاعدہ فلم بھی بنانے کا قصد کیا جسے فلیمز آف پرشیا کا نام دیا گیا۔ 1 سال تک یہ اپ کمنگ پارٹی پوری دنیا کی میڈیا پر چھائی رہی۔ اس پارٹی کے مہمانوں کی بات کریں تو ہیڈز آف اسٹیٹ آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ وزرائے اعظم فرانس، اٹلی، جنوبی کوریا اور سوازی لینڈ شامل تھے، اور ان کے ساتھ صدور مملکت بلغاریہ، برازیل، ترکی، ہنگری، چیکو سلواکیہ، انڈونیشیا، پاکستان، لبنان، انڈیا، جنوبی افریقہ، سینگال اور رومانیہ سمیت کئی اور اہم ارکان شامل تھے۔ 14 اکتوبر 1971 کو رضا شاہ پہلوی مہمانوں کے استقبال کے لیے بذات خود شیراز پہنچا۔ مہمانوں کو 200 بلٹ پروف لیموزین گاڑیوں کے ذریعے پرسیپلس پہنچایا گیا۔ اس سے پہر تقریبات کا آغاز ہوا اور شاہ نے سب مہمانوں سے ایک مختصر خطاب کیا جس میں اس نے اپنے ملک کے عظیم ماضی اور پرامید مستقبل کا ذکر کیا، جس کے بعد سبھی مہمانوں کو ان کے خیموں تک پہنچا دیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پورے قرۂ ارض سے اتنی بڑی تعداد میں بااثر شخصیات ایک مقام پر اکٹھی ہوئی تھیں۔ شام کے وقت مہمانوں کو ایک بڑے ہال میں قائم سوشل کلب سے مستفید ہونے کا موقع دیا گیا۔ اس کلب میں ایک استقبالیہ اور شراب خانہ، ایک ریسٹورانٹ اور ایک جوا خانہ شامل تھا۔ ساتھ ہی یہاں 20 میک اپ سیلون، ہیئر ڈریسنگ، 4 سیلون برائے مرد حضرات بھی قائم کیے گئے تھے جن کے لیے پوری دنیا کے ٹاپ میک اپ آرٹسٹوں اور ہیئر ڈریسرز کو بلوایا گیا تھا، اور ساتھ ہی ایک بینکر کو بھی تعمیر کیا گیا جس کا مقصد خواتین کے زیورات اور دیگر قیمتی چیزوں کی حفاظت سے رکھنا تھا۔ اس شب رضا شاہ پہلوی نے دوسرے بڑے ہال یعنی بینکویٹ میں سبھی مہمانوں کو ایک شاندار ڈنر پر جوائن کیا۔ اس بینکویٹ میں 1 انچ دنیا کے سب سے ماہر اور مہنگے پروفیشنل ڈیزائنر نے تیار کیا تھا۔ قیمتی فرنیچر، خوبصورت فانوسوں اور سونے چاندی کے برتنوں کا تذکرہ نہ کرنا بھی ناانصافی ہوگی۔ ڈائننگ ٹیبل کی لمبائی 70 میٹر تھی۔ پوری دنیا کی تاریخ میں پہلا اور اب تک کا واحد موقع تھا کہ 6 براعظموں اور 20 ممالک کے سربراہان مملکت ایک جگانے کی میز پر اکٹھے ہوئے تھے۔ ان 600 مہمانوں کو دنیا کے سب سے قیمتی اور مزید کھانوں اور دنیا کے سب سے مہنگے مشروبات سے محفوظ کیا گیا۔ 15 اکتوبر پارٹی کے دوسرے دن صبح کے وقت پرسیپلس کے قدیم کھنڈرات پر ایک شاندار شو منعقد کیا گیا جہاں سب مہمانوں کو ایران کی 2500 سالہ تاریخ کے مختلف ادوار کی افواج، لیڈرز، ہتھیاروں اور کلچر پر مبنی ایک شاندار پریڈ دکھانے کا انتظام کیا گیا۔ اس پریڈ کے لیے 12,000 ایرانی فوجیوں کو مختلف ادوار کی ایرانی افواج کی ورتیوں، زرہ بختر ہتھیاروں، عمدہ گھوڑوں اور دیگر چیزوں سے مزین کیا گیا۔ باقی دن مہمان اپنے خیموں میں رہے یا ہالز میں مختلف سرگرمیوں اور سہولیات سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس رات پرسیپلس کے کھنڈرات پر مہمانوں کے لیے روشنیوں اور آتش بازی کے ایک بے مثال مظاہرے کا انتظام کیا گیا جسے دیکھ کر اتنے بلند مرتبہ مہمان بھی مبہوت ہو کر رہ گئے۔ 16 اکتوبر پارٹی کے آخری روز نصف دن تک مہمانوں کو ان کے خیموں یا پھر ہالز میں ایک سے بڑھ کر ایک پر لطف سرگرمیوں، کھیلوں اور کھانوں سے محفوظ ہونے کا موقع دیا گیا۔ اس موقع پر کئی مہمان ایک دوسرے کے خیموں میں بطور مہمان آتے جاتے رہے جو کہ اپنے آپ میں ایک کمال کا ماحول تھا، جہاں دنیا بھر سے اہم ترین شخصیات ایک دوسرے کے پڑوس میں بطور ہمسایہ رہائش پذیر تھی۔ دوپہر کو سبھی مہمانوں کو دارالحکومت تہران میں کچھ اہم تقریبات پر مدعو کیا گیا اور آخری رات شیراز ٹاور پر آتش بازی کے ایک اور شاندار مظاہرے کے ساتھ پارٹی کا اختتام ہو گیا۔ ٹائم میگزین کے مطابق اس پارٹی پر $100 ملین کا خرچہ ہوا تھا جو کہ آج کے دور کے حساب سے کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ پارٹی ایک کامیاب ترین ایونٹ تھا جس نے کچھ ماہ کے لیے ایران اور شاہ کو پوری دنیا میں میڈیا کی زینت بنائے رکھا، لیکن پارٹی کے اختتام کے کچھ عرصے بعد ایران سمیت پوری دنیا سے یہ سوال اٹھنے لگے کہ ایک غریب ملک جہاں کی 50% سے زائد آبادی خطۂ غربت سے نیچے جینے پر مجبور ہے، اسے $100 ملین ایک ایونٹ پر لگانا کیا زیب دیتا ہے۔ اس پارٹی کے منفی اثرات نے شاہ کی مقبولیت میں خطرناک حد تک کمی کر دی اور اس کے ساتھ ہی سیاسی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ ساتھ ہی ایران میں شاہ کے خلاف تحریک ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتی
چلی گئی اور 1979 میں انقلاب ایران کے چلتے شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ شاہ ایران سے فرار ہو کر مصر پہنچ گیا۔ 27 جولائی 1980 کو جلا وطنی کے دوران ہی مصر میں ہی شاہ کا انتقال ہوا۔ ان 3 دنوں کے بعد پرسیپلس کا مقام پھر سے متروک اور ویران ہو گیا۔ آج وہاں ان خیموں کی محض کچھ رنگ آلود سانچے ہی باقی پڑے رہ گئے ہیں۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ بہت ساری مہربانی۔